وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ گندے کام کرو تبھی سوچ لیا کہ میں نے اسے ختم کر دینا ہے۔ ایک بیٹی نے اپنے سگے باپ کو جان سے مار ڈالا۔ آخر کار کیا ہوا ہوگا ایسا کہ ایک بیٹی کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ میری شادی ہوئی تھی لیکن میرے باپ نے مجھے بسنے ہی نہیں دیا وہاں پہ۔ کون تھا وہ باپ؟ اس باپ کی کیا غلطی تھی جس کو اپنی بیٹی کے ہاتھوں جان دینا پڑی؟ ان سارے حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ جی ہاں ناظرین، فیصل آباد کے تھانہ لنڈیا والا میں ایک ہوئی FIR جس کے مطابق ایک بیٹی نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا۔ 3 ماہ کے بعد اس باپ کی ہڈیاں ملی۔ تفتیش ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس شخص کو اس کی اپنی سگی بیٹی نے ہی قتل کیا تھا۔ ملزمہ کے مطابق اس کا باپ اس کے ساتھ پچھلے 8 سال سے جنسی زیادتی کر رہا تھا۔ 7-8 سال سے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ طیش میں آ گئی اور اپنے آپ کو نہ روک سکی اور اس نے اپنے باپ کی جان لے لی۔ ملزمہ کا ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے قتل کے الزام میں جیل میں موجود ہے۔ ملزمہ کی ماں اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے میکے میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس ملزمہ کا کہنا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو بھی اس کے سسرال میں ٹکنے نہیں دیا بلکہ اس کو طلاق دلوا کر اپنے گھر بٹھا لیا اور پچھلے 8 سال سے یہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو بتانے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی کوئی ایکشن نہ لیا اور آخر کار اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور زمین کے اندر دفن کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ گندے کام کرو۔ جی ہاں ناظرین، ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ ملک کس بنیاد پر بنا تھا؟ وہ بنیادیں ہل چکی ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا المیہ تو یہ نہیں تھا۔ آخر کار ہم گناہوں کی یہ کون سی دلدل ہے جس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ نیوز پیپر، سوشل چینلز، نیوز پیپرز، اخبارات اس طرح کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ کوئی بیٹی اپنے باپ سے، کوئی بہن اپنے بھائی سے محفوظ نہیں ہے۔ آخر کار کب تک ہم یہ گناہ کرتے رہیں گے؟ کون آئے گا ہماری اصلاح کرنے؟ میری شادی ہوئی تھی لیکن میرے باپ نے مجھے بسنے ہی نہیں دیا وہاں پہ۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اشد سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح یہ گناہ ہوتے جائیں گے اور ہم ان گناہوں میں دھنستے چلے جائیں گے اور آخر کار ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر بیٹھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔